السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں ناول رحال بائی سید خضر کا ایپیسوڈ 2 کا پارٹ 4 پڑھنے والی ہوں۔ تو جی آئی نو کافی ٹائم بعد ویڈیوز آ رہی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو رحال کی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو ہے نا میرے پاس کافی سارے ویڈیوز جو ہیں وہ ریکارڈڈ ہوئی تھیں، اور رحال کی جو میں نے ریکارڈ کر کے رکھی تھی، مطلب میں نے پورا ایپیسوڈ ریکارڈ کر لیا تھا، مگر اس کی جو 2 ویڈیوز باقی اینڈ کی بچی تھیں نا، ان کی ریکارڈنگ میں جو ہے آواز میں کچھ ایشو آ رہا تھا، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ میں اپلوڈ نہیں کر پائی، اور مجھے اس کے لیے دوبارہ ریکارڈنگ کرنی پڑی تھی۔ پر میں کافی زیادہ بزی چل رہی ہوں، تو اسی وجہ سے میں کچھ بھی ریکارڈ نہیں کر پا رہی تھی، تو اسی لیے رحال کی ویڈیوز میں بیچ میں اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی۔ تو جی اب میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں، اور میں کوشش کروں گی کہ ایک ہی پارٹ میں ایپیسوڈ پورا کر دوں، نہیں تو پھر 2 ہی پارٹ آئیں گے، بٹ آئی پرومس کہ اگر 2 پارٹ آئیں گے تو وہ میں لائک کنٹینیوٹی میں دے دوں گی آپ لوگوں کو، جیسے کہ آج ہی والا پارٹ گیا تو کل دوسرا والا پارٹ آ جائے گا۔ تو یا اور آپ لوگوں نے جو ہے وہ عنکبوت کے ریگارڈنگ بھی جو ہے وہ پوسٹ اگر دیکھی ہوگی تو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جو ہے اب میں عنکبوت فردر اپلوڈ نہیں کروں گی، اور ہو سکتا ہے کہ جتنی ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ ہوئی ہیں مجھے وہ بھی ڈیلیٹ کرنی پڑے۔ تو آئی نو کافی زیادہ سیڈ نیوز ہے، پرسنلی فار می کافی زیادہ سیڈ ہے، اپسیٹنگ ہے، کیونکہ جب آپ کچھ پڑھتے ہیں تو آپ کا اس کے ساتھ دل لگ جاتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں تو اس میں کافی ایفرٹس اور کافی محنت ہے، مطلب میرے لیے تو ایز ان کافی زیادہ محنت سے میں نے وہ بنائی ہیں، اور پھر اب انہیں ٹیک ڈاؤن کرنے کی بات آ رہی ہے تو اٹس کوائٹ ہرٹفل۔ اور ایکچولی جو ہے میں نے تو رائٹر سے پرمیشن بھی لی تھی، بٹ اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی اور چینل کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہی ہوں، تو وہیں پہ آفیشیلی جو ہوگا آڈیو کور ہوگا اس کا، باقی جتنے بھی چینلس یوٹیوب پہ ہیں اس سب کو ڈیلیٹ کر دیں۔ بٹ میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں ان سے جو ہے ان کو ریچ آؤٹ کر پاؤں، اور ان سے اتنی بات کر لوں کہ جو ہے جتنی ویڈیوز ڈل چکی ہیں میں کیا انہیں رکھ سکتی ہوں، باقی جو ہے وہ نہ ہی میں فردر اپلوڈ کروں۔ تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے، آئی ہوپ سو اونلی، آئی ہوپ کہ وہ پرمیشن دے دیں اور جتنی جو ریکارڈڈ ہیں اتنی رہ جائیں، باقی دیکھتے ہیں پھر جیسا بھی ہوتا ہے، نہیں تو پھر انہیں ہٹانا ہی پڑے گا۔ تو کافی ساری باتیں ہو گئیں اسٹارٹنگ میں ہی، تو چلیے پھر ہم اپنی ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اب آپ لوگ جو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ہلکی پھوار نے تمام نیو یارک کی شب کو رنگین کر دیا تھا۔ ہر طرف لوگ اپنی چھتریوں کو سر پہ تانے گھروں کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ آج بنا کسی پیشن گوئی کے بارش نازل ہوئی تھی، اسی لیے ماحول جہاں خوشگوار تھا وہاں لوگوں کا رش بھی اتنا ہی زیادہ تھا۔ وہ موڈ اسٹریٹ سے باہر نکلتے لٹل اٹلی سے ایک کیب پکڑ رہا تھا تاکہ وہ اسے آفس ڈسٹرکٹ کے بٹری پارک تک چھوڑا۔ اگر آج بارش نہ ہوتی تو وہ پیدل چلنے کو ترجیح دیتا، مگر نیو یارک کا کبھی کوئی بھروسہ نہیں تھا، کسی بھی وقت بارش گرج کے ساتھ شروع ہو سکتی تھی۔ البتہ وہ وقتاً فوقتاً فون پہ موسمیات کی خبر لے رہا تھا، کہیں بھی بارش کا نام و نشان نہ تھا۔ کیب بک کرنے میں اس کو ہچکچاہٹ ضرور ہوئی تھی، کیونکہ وہ اتنے تھوڑے سے راستے کے لیے اتنے زیادہ پیسے نہیں دینا چاہتا تھا۔ البتہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سب وے میں بارش کی وجہ سے جو رش ہوگا وہ ناقابل برداشت ہوگا۔ سڑک پار کرتے وہ کیب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مرکزی چورنگی پر ہر شب کی طرح آج بھی ہجوم تھا۔ دیواروں پہ نصب LCD نشریات پیش کر رہی تھی۔ مختلف عمارتوں سے جڑی تاروں پہ بہت سے جوتے لٹکے ہوئے تھے، جو ایک عوامی رواج چلتا آ رہا تھا۔ اس نے آج کی گیٹ ٹوگیدر کے لیے معمولی سی پیل وائٹ رنگ کی بٹن اپ شرٹ اور سفید شارٹس پہن رکھی تھی۔ ہلکی سی شرٹ کے پار سے کندھے پہ بندھی پٹی نیم شفاف سی نظر آ رہی تھی، مگر آئزک اس کو اگنور کر رہا تھا۔ بال اب بھی نم تھے اور سیٹ کیے تھے، مگر ہر بار کی طرح وہ گاڑی میں بیٹھنے تک بکھر چکے تھے۔ میں نکل گیا ہوں۔ اگلی سیٹ پہ براجمان ہوتے اس نے دوستوں کو گروپ پہ میسج کر دیا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ کیٹی اور باس پہلے سے ہی پہنچ گئے تھے اور 6 لوگوں کی بینچ بک کروا لی تھی۔ مارکس ابھی آؤٹر ہیون سے واپس آیا تھا اور تیار ہو رہا تھا
تمہارا بھی نکل چکی تھی. کلیئر اور آئزک راستے میں تھے. یہ گروپ آئزک کا سب سے مضبوط فرینڈ گروپ تھا. وہ بہت سے ممالک ان لوگوں کے ساتھ گیا تھا اور زندگی کے بہت سے فیزز میں یہ 5 لوگ ہی اس کے لیے کام آئے تھے. وہ سڑک پہ گامزن گاڑیوں کے ٹائرز دیکھ رہا تھا کہ کیسے وہ گدلے پانی کو روندتے آگے بڑھ رہے تھے. اداس سا چہرہ، غیر حاضر دماغ، کانوں میں بجتے گانے سے بھی اکتاہٹ ہونے لگی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے جو کچھ ہو رہا ہے وہ درست نہیں ہو رہا، جسے بگاڑ در آیا ہے اور وہ اس بارے میں کچھ نہیں کر پا رہا، کوئی قدم نہیں اٹھا پا رہا، سب جیسے جکڑا ہوا ہے. گاڑی جب پا کے قریب آ کر رکی تو وہ اس کے فون پہ اپنا فون ٹیپ کرتے پیسے ٹرانسفر کرتے گاڑی سے باہر نکلا. بارش اب بالکل رک چکی تھی اور ہر شے پہ اسکائی لائن سے امڑتی روشنی پڑتی چمکا رہی تھی. وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا سڑک پار کر رہا تھا. پیچھے سمندر تھا جس کی لہروں میں جوش در آیا تھا اور ان کے پتھروں سے ٹکرانے کی آواز اوپر تک آ رہی تھی. وہ پارک میں داخل ہوا تو سب سے پہلے اس کی نظر ایک ہجوم میں اکٹھے لوگوں پر پڑی جو گھاس پہ بیٹھے تھے. ان کے سامنے ایک سنیما پردہ لگا ہوا تھا جس پہ اوپر کسی مشہور ڈرامے کی قسط نشر کی جا رہی تھی. نیو یارک میں فری اسکریننگز کا رواج بہت عام تھا. بہت جگہ پی آر والے اپنے ڈراموں کو مقبول کرنے کے لیے فری اسکریننگ کا سہارا لیتے تھے. بہت سے گلوکار اپنا نام بنانے کے لیے نیو یارک کی مشہور جگہوں پر فری کانسرٹ رکھ لیا کرتے تھے. الگ الگ چوراہوں پہ مختلف لوگ بیٹھے تھے. چند اپنے پالتو جانوروں کو ٹہلانے کے لیے لائے تھے اور کچھ صرف تازہ ہوا لینے. بیٹری پارک کا ماحول ہمیشہ تازہ اور صحت مندانہ رہتا تھا کیونکہ یہ منہٹن کے شفاف پانی سے 2 قدم دور تھا، سو یہاں سمندر کی جیسی کیفیت تاریخ رہتی. وہ نظروں سے اطراف ٹٹولتے اپنے دوستوں کو ڈھونڈ رہا تھا کہ اس کو کیٹی اپنا ہاتھ ہلاتے نظر آ گئے. وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان کے نزدیک آ گیا. یہ سب اس کے فریش مین ایئر کے ساتھی تھے. ہیما لولیز. وہ ان کے قریب آیا، سیٹ پہ ہاتھ رکھے کھڑے ہوئے ہی مسکراتے گریٹ کیا. سامنے پوز بیٹھا تھا، اس کے ساتھ سنہرے بالوں والی کلیئر. آئزک اسے کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا جس کے مقابل کیٹی بیٹھی تھی. مارا اور مارک آ گئے؟ اس نے سوال کیا تو باس نے ہاتھ اٹھا کر ایک ہاٹ ڈاگ کارٹ کی طرف اشارہ کیا جہاں گنگریالے بالوں والی تمارا کھڑی تھی. پچھلی بار سے اب تک میں نے تمہیں 2 چیزیں نوٹ کی ہیں. آئزک کے ساتھ ساتھ کیٹی اور باس بھی مسکرائے تھے. دونوں نے اس کو دیکھا. پرے ٹو ٹیل. کلیئر نے آنکھیں چھونٹی کر کے تیکھی نظروں سے اس کو دیکھا. 3 نئے ٹیٹو اور اداس چہرہ. واٹس اپ مین، کس رنجش کا شکار ہو تم؟ کلیئر نے آگے بڑھ کر ٹیبل پہ ہاتھ رکھا. آئزک اس کو ہنوس مسکرا کر ہی دیکھ رہا تھا. کام جسٹ ورک. کم آن آئزک، ہم میں سے سب سے چل اور بے فکر شخص تم ہو. کیا یہ تعریف ہے یا طنز؟ پاز نے لقمہ دیا. کیٹی ان کے درمیان ہوتی گفتگو کو ٹیبل ٹینس کے میچ کی طرح دیکھے گئے. تعریف ہے آف کورس. 30 کے بعد بھی جو شخص اتنا بیلنسڈ ہے، یہ کمال کی بات تو ہے. چہرے پہ چمک در آئے. آئزک نے معنی خیز انداز میں شانے اچکائے. It takes one strong muscle to get it right. ان کے درمیان ایک دو اور جملوں کا تبادلہ ہوا کہ تمارا بھی ٹیبل تک آ چکی تھی. اوہ، ہمیں بڑے لوگوں نے جوائن کیا ہے. مارا نے دونوں ہاتھ جلا کر کہا. ساتھ ہی میز پہ 5 ہاٹ ڈاگس رکھے. کیا یہ میری عمر پہ کیا گیا کامنٹ تھا؟ آئزک نے آئی برو اٹھا. بالکل، بڈھے ہوتے جا رہے ہو. حصہ منب، مسئلہ کیا ہے تمہاری زندگی میں؟ ساتھ ہی وہ کرسی کھینچ کے بیٹھی. کہ تم سب مجھ پہ ٹیم اپ کیوں کر رہے ہو آج کی رات؟ اس نے پشت کرسی سے لگائی. کون ٹیم اپ کر رہا ہے میرے وائن بڈی پہ؟ پیچھے سے آواز آئی تو ان سب نے گردن پلٹ کر دیکھا. پیچھے بنا بالوں والا مارکس ان کی طرف چلتا آ رہا تھا. ان کے قریب پہنچتے اس نے وائٹ وائن کی ایک بڑی بوتل درمیان میں رکھی. تم یہ وائن اپنی شادی کی تو نہیں اٹھا کے لائے ہو نا؟ مارکس نے بیٹھتے ہوئے کیٹی کو دیکھا. اور اگر ہے بھی تو کیا مسئلہ ہے؟
آئزک نے گھوم کر اسے دیکھا، چونک کے، پھر سخت ہاتھوں سے اس کا کندھا پکڑا۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ تم اپنی شادی کی وائن سے ہمیں بیچلر پارٹی تھرو نہ کرنے کی تلافی کر لو گے تو تم بالکل غلط ہو۔ بالکل درست کہہ رہا ہے وہ، ڈیبٹ کارڈ نکالو، اٹس آن یو ٹوڈے۔ کلیئر نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ ایک منٹ، یہ کیسے ہوا؟ اول طور پہ تو میں والیٹ نہیں لایا۔ ایک ٹرسٹ فنڈ گائے اپنا والیٹ نہیں لایا، فنی۔ باس نے آنکھیں گھمائی، مارک نے گھور کے اسے دیکھا تھا۔ تم لوگ بعد میں کر لینا، فائن سرو کر دے کوئی پہلے۔ کیٹی کے کہنے پہ ان سب نے ایک ساتھ نظریں گھما کر آئزک کو دیکھا۔ Let the best to the rest, I guess۔ تمارا کے کہنے پہ آئزک سیٹ سے اٹھا، ایک کنارے میں رکھے ربن میں بندھی خالی وائن گلاسز کو ربن سے آزاد کیا۔ فل ٹیوکیں رکھی ہوئی تھی۔ پیچھے سے اسکریننگ کے نزدیک بیٹھے لوگوں کے شور کی آواز آ رہی تھی، چمگادڑوں کی پتلی آواز اور گھاس پہ پڑنے والی نرم بارش کی تازہ خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے وائن بوتل کو ایک ہاتھ میں اٹھایا، پھر نہایت مہارت سے 3 گلاسز کو انگلیوں کے درمیان پھنسائے، انہیں اٹھایا۔ وائن بوتل کے کارک کو دانتوں سے زور لگا کر کھینچا تو وہ ایک اونچی آواز اور بہت سے دھوئیں کے ساتھ کھلی۔ اس نے 2 مرتبہ 3 گلاسز میں شراب انڈیلی اور ہر فرد کے سامنے رکھتا چلا گیا۔ وہاں بیٹھے 5 لوگ اس کو اتنے معمولی انداز میں بارٹینڈنگ کرتے دیکھ رہے تھے۔ تم ابھی لسانس میں ہو؟ کلیئر ڈائیورس کے بعد مکمل طور پہ تنیسیا منتقل ہو گئی تھی۔ وہ اب اپنی اکلوتی بیٹی اور ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ نیو یارک وہ خاص کر کے کام کے سلسلے میں آئی تھی۔ نہیں، پروموشن کے بعد میں آؤٹر ہیون آ گیا تھا۔ اس نے آخری گلاس میں ڈرنک انڈیلتے کہا۔ اوہ، آؤٹر ہیون میں تو مارک بھی ہے نا؟ ہاں، اگر ہماری شفٹ مختلف ہے، سیڈلی۔ اب کی بار مارک بولا۔ تم سناؤ کلیئر، ایما کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے؟ باس کے سوال پہ اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے۔ وہ بھی انڈر ٹریٹمنٹ ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کینسر ختم ہو سکتا ہے، ہائی ہوپس۔ اس نے بس 3 لفظوں میں اپنی بیٹی کی حالت عزیز سمیٹ دی تھی۔ باس نے آگے سوال بھی نہیں کیا۔ باس، دکان کیسی چل رہی ہے؟ تم تو ڈپلومہ کر رہے تھے نا؟ کلیئر نے پلٹ کر سوال کیا۔ اس کا کچھ نہیں ہو پایا، سیٹ مس کر دی، اور اب تو وقت بھی نہیں ہوتا۔ البتہ اس کی آواز میں لرزش تھی جو صرف آئزک نے نوٹ کی، اگر خاموش رہا۔ آئزک، اس بار کی سمرز کہاں گزارو گے؟ تمارا کی بات پہ سب بالکل خاموش ہو گئے۔ آئزک نے باس کو دیکھا، گلاس پکڑے ہاتھ ٹھہر گئے۔ اس نے کوئی بہانہ سوچا، مگر اتنے کم وقت میں کوئی اور بات کہنے کو ہی نہیں ملی۔ کینیڈا؟ یہ کب ہو؟ آر یو سیریس؟ ان سب نے تقریباً ایک ساتھ بولا تھا۔ شوق اور الجھن سے وہ آئزک کو ہی دیکھ رہے تھے، اور آئزک نے آخری گلاس اپنے سامنے رکھتے ہوئے کرسی سنبھال لی تھی۔ کینیڈا کون چاہتا ہے، وہ بھی گرمیاں گزارنے؟ مارکس نے اسے دیکھتے بولا۔ تب تک اس کے دماغ میں یہ بات تشکیل پا چکی تھی کہ وہ ان سب کو بتا دے کہ وہ پینٹنگ ریزیوم کر رہا ہے، مگر کچھ بولنے سے پہلے ہچکچا رہا تھا، نہ جانے کیوں۔ کام کے سلسلے میں؟ تو کیا کام کے سلسلے میں تو پوری گرمیاں وہاں رہو گے؟ کم آن، میں تمہیں تنیسیا انوائٹ کرنے والی تھی آئزک۔ کلیئر نے ٹیبل سے سر اٹھائی۔ تم کس کے ساتھ رہو گے کینیڈا میں؟ ان سب میں کیٹی نے کہا۔ چہرہ اٹھا کر آئزک نے کیٹی کو دیکھا تو اس کے چہرے پہ بہت سے سوال تھے۔ آئزک نے سانس بھری۔ اتھر کے ساتھ۔ بیٹری پارک کے ماحول میں بڑھتا تناؤ یکدم ختم ہو گیا، ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اس کے نزدیک بیٹھا ہر شخص اس کو دیکھے گیا۔ اسکریننگ سے آتی آواز بھی معدوم ہو گئی، اور لوگوں کی چیخ و پکار میں بھی سکوت چھا گیا۔ وہ فرینڈ سرکل آئزک کو شک آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ باس نے نظریں جھکا لی تھی۔ اتر وہی تو وہی ہے نا؟ کلیئر کے ٹھہرے ہوئے ہاتھ میں موجود گلاس تقریباً لڑک گیا تھا۔ ہر کوئی اسے دیکھ رہا تھا، مختلف تاثرات کے ساتھ۔ جن لوگوں کو آئزک نہیں جانتا وہ انہیں جج کرتا ہے، مگر جو آئزک کو جانتے ہیں وہ اسے جج کرتے ہیں۔ اتر وہی ہے نا جس کی وجہ سے تم نے خودکشی؟
تمارا نے بولتے ہوئے باس کو دیکھا جو اسے ہی گھور رہا تھا، سو وہ آدھی بات بولتے ہوئے خاموش ہو گئی، مگر تمارا کے وہ آدھے ادھورے الفاظ بھی کسی خنجر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو گئے۔ اس نے بہت سی آسیت اور دکھ کے ساتھ آنکھیں بند کر لی تھیں، ایک گرم سی تہ اس کی آنکھوں کے اندر بھر رہی تھی۔ ہمیں کچھ آرڈر کرنا چاہیے۔ مارک نے اس بڑھتے تنہاؤ کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ سوری زیک۔ تمارا اسے ہی دیکھ رہی تھی جس کی آنکھیں اب کھلی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے سامنے پڑا گلاس اٹھایا اور لبوں سے لگاتے ایک گھونٹ میں مشروب انڈیل دی تھی۔ اٹس فائن، لیٹس موو آن۔ اگر دھیان رہے کہ ہم آئندہ اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، ڈونٹ برنگ دیٹ اپ اگین، ناٹ ایون ایکسیڈنٹلی۔ اس نے خالی گلاس ٹیبل پہ رکھ دے بدک مسکرانے کی کوشش کی تھی، اگر اسے تمارا سے شدید ناپسندیدگی کا احساس ہوا۔ ذہن کسی اور جہاں میں جانے لگا تھا، ایک آسمان جس پہ دو پرندے گردش کر رہے تھے، ان کا رنگ اسے کبھی بھولتا ہی نہیں تھا۔ مارک نے ہر کسی سے پوچھا کہ وہ کیا کھائیں گے، آئزک نے البتہ بس ایک بیف ٹاکو کا کہہ دیا۔ ساتھ ساتھ اس نے اپنا فون بھی نکالا تھا۔ فلائٹ بک کرنے کے لیے اس نے ایک ویب سائٹ کھولی تھی۔ جب تک سب کا کھانا ان کی میز پہ آ گیا، تب تک آئزک کی کنیکٹنگ فلائٹ بھی بک ہو چکی تھی۔ اس نے محفوظ شدہ ٹکٹ کی تصویر باس کے موبائل پہ بھیج دی اور پھر موبائل بند کر دی۔ اس نے بتاثر نظروں سے گفتگو میں دخل دینے کی کوشش کی۔ وہ سب اس وقت ہائی اسکول میں باس کے بنائے گئے ہیلووین کاسٹیوم کی ہر بار کی طرح برائیاں کر رہے تھے۔ آئزک ان کی باتوں اور مذاق پہ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بھی چہرے پہ کوئی مسکان نہیں لا پا رہا تھا۔ سب کچھ اداس ہو گیا تھا۔ اسے اداسیاں نہیں پسند تھی، اور ہر اداسی کی جڑ عطر وحید سے شروع ہوتی تھی۔ ٹاکو کا ایک بائٹ لیتے وہ کسی سوچ میں مبتلا تھا۔ اس سال، اب کی بار، وہ اداسی، گل، شیم کی شاخ کو جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ یہ اس کا خود سے کیا گیا وعدہ تھا۔ پر لمحے بن گئے، لمحے منٹ اور منٹ گھنٹے۔ وہ سب ایک ساتھ بیٹھے تو باتوں سے باتیں نکلتی ہی چلی گئیں اور وقت کا علم ہی نہ ہو سکا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے جب انہوں نے اپنی کرسیاں چھوڑی۔ مارکس کے ساتھ تمام لڑکیاں جا رہی تھیں اور باس اور آئزک نے ایک ساتھ گھر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ پارک میں ہجوم ابھی بھی اتنا ہی تھا، یہاں رات کے کسی پہ خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ اکثر لوگ عروج آفتاب دیکھنے کے بعد یہاں سے جاتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے وہ سب ایک ساتھ چل رہے تھے جب اس کو اپنے کندھے پہ کسی کی نرم ہاتھ کا وجود محسوس ہوا۔ وہ کلیئر تھی جو اس کی ہم قدم آئی تھی۔ ایک بات کہوں، اس کا برا تو نہیں مناؤ گے؟ اب کہ وہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ کینیڈا یا تھر سے متعلق کوئی بات نہیں کرنا، اس نے نرمی سے تنبیہ کی تو کلیئر نے سمجھ کے سر ہلا دیا۔ یہ تمہارے بارے میں بات کر رہی ہوں آئزک۔ ان کے پیچھے دوسرے دوست اپنی باتوں میں گم تھے۔ کیا مطلب؟ اس نے سوال کیا تو کلیئر نے گہری سانس بھری۔ آئزک، تم 36 کے ہو گئے ہو، لیکن تم اب بھی خود میں ہی بانڈ ہو۔ جب ہم پچھلی بار ملے تھے تو تم اتنے چپ چپ نہیں لگتے تھے۔ آج تمہاری اداسی چہرے پر واضح تھی۔ تم خود میں تھک رہے ہو آئزک، یا پھر شاید تھکا رہے ہو۔ کلیئر اسے نرم مگر دو ٹوک لہجے میں سمجھا رہی تھی۔ آئزک مسکرایا۔ مجھے نہیں معلوم تھا لوگ 40 کے بعد فری تھراپی سیشنز بھی دیتے ہیں۔ ساتھ ہی کلیئر نے اس کے بازو پہ ہلکا سا مکہ مارا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہی، جانتا ہوں۔ پھر لوگوں کو اپنی زندگی میں داخل ہونے کی جگہ کیوں نہیں دیتے ہو؟ آئزک خاموش ہو گیا، قدم آہستہ ہو گئے۔ میں کسی کو اپنی زندگی کا ربط و تسلسل بگاڑنے نہیں دے سکتا کلیئر۔ وہ خفگی سے آئزک کو دیکھے گئی۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ اب جو کوئی بھی تمہاری زندگی میں داخل ہوگا وہ منفی اثر لے کر ہی آئے گا؟ وزڈم ویل ارنڈ۔ وہ ہنوز مدھم سا مسکرا رہا تھا۔ ہر کوئی صوفیہ نہیں ہوتا آئزک۔ وہ ایک دم ٹھہر گیا، رک کے کلیئر کو دیکھا جو اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم چاہتی ہو کہ میں ڈیٹنگ کے بارے میں سوچوں؟ یکدم بدلتے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم شادی کے بارے میں سوچو۔ آئزک کی آنکھیں بالکل کھل گئیں۔ اس نے حیرت سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ شادی میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگی؟
شادیاں، رشتے اور محبتیں کسی کو نہیں بدلتے، مگر خود کو بدلنے کے سفر میں ساتھ ضرور دیتے ہیں۔ وہ اسی عام سے لہجے میں بول رہی تھی۔ اور تمہیں لگتا ہے مجھے کسی لڑکی کی ضرورت ہے جو میرا ساتھ دے سکے؟ وہ اب تک یوں ہی کھڑا تھا، ہاتھ شارٹس کی پاکٹ میں ڈالے، بال ہوا سے بکھر گئے تھے جن کو وہ بار بار درست کر رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے مجھے کسی اور کی ضرورت ہے جبکہ میں اپنی زندگی کو اس کے پورے وسوخ کے ساتھ جی رہا ہوں؟ تم نے اپنی ڈرنکنگ پرابلمس کو ٹھیک کر لیا ہے، تم نے اپنی زندگی میں مختلف مقاصد کے لیے محنت کرنا شروع کر دی ہے، تم ریزیلینٹ ہو گئے ہو، اور رول بھی۔ صوفی اور عطر کے بعد اچھے اور برے ہی صحیح، مگر تم بدل گئے ہو۔ کہ تمہیں لگتا ہے کہ اگر وہ اس پوری پکچر میں یہ دو شخص نہ ہوتے تو تم وہ ہوتے جو آج ہو؟ کلیئر نے آئیبرو اچکائے۔ آئزک اس کو زخمی نظروں سے دیکھے گئے۔ زندگی تجربات کا نام نہیں ہوتی۔ کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں اس لیے جی رہا ہوں کہ میں دوسرے لوگوں کو اپنی زندگی میں داخل کرتا پھروں تاکہ وہ ایک دن میری زندگی کا سکون بگاڑ کر مجھے مختلف سبق سکھاتے رہیں اور میں اپنی پوری زندگی لوگوں کے لیے آفٹر افیکٹس کو درست کرنے میں گزار دوں؟ اس نے کہا تو اس کی آواز میں بہت سے شکوے در آئے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی آئزک، تم یہ کہہ رہے ہو کلیئر کہ میں ایک لڑکی کو اپنی زندگی میں باندھ لوں اور پھر ہم ایک دنیاوی امتحان کو پاس کرنے میں لگے رہیں۔ میں اب کسی کی زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہتا، میں کسی اور کو یہ موقع دے سکتا ہوں۔ اس کی آواز میں ہلکی سی بلندی در آئی تھی۔ تو کیا تم پوری زندگی اکیلے گزارو گے؟ کلیئر نے بھی اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ نہیں، جانوروں کے ساتھ، ویسے بھی انسانوں سے بہتر جانور ہیں۔ آئزک نے کہتے قدم آگے بڑھا لی، جیسے یہ گفتگو یہیں پہ ختم کر دی ہو۔ کلیئر اس کی پشت کو دیکھے گئی۔ وہ ایک بار پھر اس کو یہ بات نہیں بتا پائی کہ زندگی میں لوگ آپ کا کتنا بھی دل دکھائیں، آپ کو انہیں ایک موقع دینا پڑتا ہے، مگر وہ اپنی آئیڈیالوجی آئزک پہ نہیں تھوپ سکتی تھی، اس لیے اس نے بھی آئزک کی طرح قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ ادھر سے ملنے جا رہا تھا، مگر کیوں اس کی سمجھ نہ آئی۔ وہ لوگوں کو مواقع نہیں دیا کرتا تھا، پھر اتھر کو کیوں جس نے اس کا دل سب سے زیادہ توڑا تھا؟ وہ الجھے دماغ کے ساتھ مارکس کی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گھر کا دروازہ کھولتے اس نے تیز قدم فریج کی طرف بڑھائے تھے جہاں نناس کا رس اور رم کی بوتل رکھی تھی۔ تم نے اپنی ڈرنکنگ پرابلمس کو ٹھیک کر لیا ہے؟ اس نے ایک بڑے سے گلاس کے اندر ان دونوں اجزاء کو ایک ساتھ ملائے۔ وہ دونوں مل کر ایک گاڑے زرد رنگ کے مشروب میں ڈھل گئے۔ وہ سرخ ہوتی آتش زدہ آنکھوں سے اس گلاس کو اپنے سامنے دیکھے گئے۔ لمحے بھر کو ہچکچاہٹ ہوئی، مگر پھر وہ گلاس لبوں سے لگا تو دوبارہ نہیں ہٹا۔ ڈیم اٹ! رم اس کا پورا مادہ سلگاتی چلی گئی۔ وہ یکدم زور سے زمین پہ آ کے گرا، ہاتھ پیر کے گرد پھنس گئے۔ وہ پیر کو مکمل قوت سے دبا رہا تھا، گردن اور حلق جل کے سوج گئے تھے۔ تم نے اپنی ڈرنکنگ پرابلمس کو ٹھیک کر لیا ہے؟ وہ زمین پہ لیٹتا چلا گیا تھا۔ پورے گھر میں مکمل اندھیرا تھا اور وہ زمین پہ فریج کی روشنی کے مقابل اکڑا جا رہا تھا۔ تم نے اپنی ڈرنکنگ پرابلمس کو ٹھیک کر لیا ہے؟ آنکھوں سے گرم پانی زمین بوس ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پورے وجود کو کسی نے آگ میں جھونک دیا ہو۔ تم نے اپنی زندگی میں مختلف مقاصد کے لیے محنت کرنا شروع کر دی ہے۔ وہ اپنی ڈگری چھوڑ کر ایک بارٹینڈر بن گیا تھا، پارٹیز اور ڈرنک سے خود کو جوڑ لیا تھا۔ کیا وہ کامیاب تھا؟ کس قیمت پر؟ تم ریزیلینٹ ہو گئے ہو، اور رول بھی۔ عطر وحید کے اشارے پہ کسی کٹ پتلی کی طرح ریاکٹ کرتا۔ وہ آج بھی اتنا ہی کمزور تھا جتنا 10 سال پہلے۔ کیا وہ بہادر اور شارپ ہو گیا تھا؟ کس قیمت پہ؟ زمین پہ مکہ مارتے اس نے خود کو اٹھانے کی لازوال کوششیں کی تھیں، مگر ڈرنک کا خالی گلاس اس کا بیکار وجود دیکھتا گیا۔ رات گزرتی رہی، اندھیرا نیم تاریک ہوتا چلا گیا۔ وہ بے حواسی کے عالم میں نہ جانے کب تک ٹھنڈے فرش پہ پڑا رہا۔ سفید کارڈیگن کے ساتھ سفید بیکرز ہیڈ پہنے وہ فٹ پاتھ پہ چلتی جا رہی تھی۔ شام کا سورج مکمل طور پہ غروب ہو چکا تھا اور ہر طرف موجود دکانوں اور عمارتوں کی بتیاں ایک ایک کر کے روشن ہو رہی تھیں۔ حبور اس وقت ایک گلی سے دوسری گلی تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔
وہ لیٹ ہو گئی تھی کیونکہ اس نے دوستوں کے لیے کیک بنایا تھا۔ اس کی فراسٹنگ کرتے کرتے کب مغرب ہوئی اور کب 8 بجے معلوم ہی نہ ہو سکا۔ اس نے آج کے ڈنر کے لیے عام سا لباس پہنا تھا، البتہ سفید کارڈیگن بالکل نیا تھا۔ سر پہ موجود ٹوپی پہ ہلکا سا سیاہ نشان لگا تھا، مگر وہ پانی سے دھونے پہ بھی نہیں مٹ سکا۔ ہاتھ سامنے کو کیے اس نے ایک درمیانے سائز کا باکس اٹھا رکھا تھا۔ بازو پہ چھوٹا سا پرس تھا اور چہرے پہ بکھری ہوئی مسکراہٹ۔ نہ جانے کس بات کی زیادہ خوشی تھی، کیک بن جانے کی یا پھر آج کی نائٹ آؤٹ کی، کیونکہ کل رات کے ڈیزاسٹر کے بعد یہ کیک اس کا مداوا تھا۔ ٹریفک اتنا جام نہ تھا، مگر اس کا شور کانوں میں چبھ رہا تھا، لیکن وہ انہیں بھی نظر انداز کرتے آگے بڑھتی چلی گئی۔ سفید جاگرز جو سخت سڑک پہ نرم محسوس ہوتے تھے، انہیں کسی بھی قسم کے کیچڑ سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سعودی عرب میں بارشیں تو نہیں ہوتی تھیں، مگر ڈرینیج سسٹم بہترین ہونے کے باوجود بھی گلی کے کناروں پہ پانی جمع ہو جاتا تھا۔ یہ پانی بارش کا نہیں ہوتا تھا، بلکہ دھول کی وجہ سے لوگوں کو اپنی دکانوں اور گاڑیوں کو اکثر دھونا پڑتا تھا۔ یہ پانی کافی حد تک سوکھ تو جاتا تھا، مگر ایک جگہ جمع بھی ہو جاتا تھا۔ حبور نے سر پہ کیپ ذرا اوپر کو کی کہ وہ کیفے کا نام پڑھ سکے۔ وہ بالآخر بتائی گئی منزل مقصود تک پہنچ گئے تھے، مگر معلوم ہوتا تھا کہ کیفے کا مرکزی دروازہ دوسری طرف سے ہے۔ وہ مقابل کی جانب کھڑی تھی۔ حبور کاشف نے پھر سے اپنے قدم بڑھائے۔ وہ چلتے چلتے سامنے کی طرف آ رہی تھی جو مین روڈ کو کھلتی تھی۔ کیفے شیشے سے بنا ہوا تھا، ایسے کہ اندر سے اور باہر سے اندر کا نظارہ بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ اس نے سست روئی سے چلتے دیکھا کہ اندر سادہ نہیں ہے، ہلکے سفید اور کرمسی رنگوں سے منظیر وہ کیفے ڈال ہاؤس کا حصہ لگ رہا تھا، جہاں کے ورکرز کا ڈریس کوڈ میں ہلکے گلابی رنگ کا تھا اور ان پہ اسٹرائپ والے سفید اور سرخ ایپرن۔ وہ ادھر ادھر ٹہلتے لوگوں کو ان کی چیزیں سرو کر رہے تھے، مگر حبور طائرانہ نگاہ ڈالتے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ سست قدم اور سست ہوتے چلے گئے، نگاہیں ایک ٹیبل سے دوسرے ٹیبل تک گئے۔ ہنستے مسکراتے لوگ نظر آنے لگے تھے۔ جب اس کو ایک کنارے میں بیٹھے وہ 3 لڑکیاں بھی نظر آ گئیں۔ سست قدم بالکل ٹھہر گئے۔ حبور نے رک کر آنکھیں چھوٹی کر کے ان 3 لوگوں کو دیکھنا چاہا۔ وہ علیزہ، عارفہ اور تانیہ ہی تھے، البتہ وہ تینوں بے قابو ہوتے انداز میں ہنس رہے تھے۔ حبور نے ہلکے ہاتھوں سے سر سے کیپ اتار لی۔ ان کے سامنے بہت سے لوازمات پڑے تھے، پیزا، کیک پیس اور ڈرنکس۔ ان تمام لوازمات میں سے آدھے آدھے ٹکڑے ان کی پلیٹوں میں رکھے ہوئے تھے، کیکس میں چمچ لگے ہوئے تھے اور پیزا کا دائرہ تکون میں بچ چکا تھا۔ حبور نے قدموں کو موڑ لیا۔ وہ جہاں سے آئی تھی واپس وہیں جانے لگی۔ تم اوور ریئیکٹ کر رہی ہو حبور، اندر جاؤ۔ دماغ کے کسی کونے میں سرگوشی ہوئی تو اس نے ٹہر کر خلا میں دیکھا۔ تم لیٹ ہی ہوئی ہو حبور، تم کبھی انوائٹڈ ہی نہیں تھی۔ سست قدموں سے جان جانے لگی تھی۔ وہ اتنی دور سے ہی چل کر آئی تھی کیونکہ پتلی گلیوں میں ٹیکسی نہیں آیا کرتی تھی۔ ہاتھ میں موجود کیک بھی پگھل رہا تھا۔ حبور نے جیب سے فون نکالا، گروپ کھولا، وہاں کچھ لکھنے لگی۔ تم لوگوں نے میرے بغیر، مگر پھر اس نے میسج مٹا دیا۔ تم اوور سینسیٹیو ہو رہی ہو حبور۔ فون واپس جیب میں ڈال دیا۔ اس نے نظریں جھکا کر اپنا کیک دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اداس چہرے کے ساتھ۔ پھر اس کیک نے سرگوشی میں کہا کہ میں بتاؤں۔ حبور نے شکست خوردہ انداز میں سر ہلایا۔ آنکھوں میں آنسوؤں کا وجود بھی نہ تھا۔ وہ بس بیزار ہو گئی تھی یا شاید تھک گئی تھی۔ تم اپنے دوستوں کو کھو چکی ہو، کیک، کپڑے، مسکراہٹ۔ آج اس نے اداس نہ ہونے کا خود سے وعدہ کیا تھا، مگر وہ پھر سے اسکوائر ون پہ آ گئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس نے رخ واپس اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھا لیا۔ ہر دور جاتے قدم کے ساتھ اس نے خواہش کی تھی کہ اس کے فون پہ کسی میسج کی تھرتھراہٹ ہو۔ شاید کوئی اس کو میسج کر کے پوچھے گا کہ وہ کہاں ہے، مگر کیفے سے گھر تک کوئی پیغام موصول ہی نہ ہوا۔
جوتے خود ریک میں رکھتے اس نے اپنا آپ گیٹ سے ٹکا لیا، سر اوپر کر کے سیلنگ پہ لٹکے بے روشن بلب کو دیکھا۔ ایک ہاتھ سوئچ بورڈ کی طرف گئے، بٹن کھولا تو وہ روشن ہو گئے۔ اندر آتے اس نے ٹیبل پہ کیک کا ڈبہ رکھا، ساتھ ہی ٹوپی بھی۔ پھر وہ ننگے پاؤں کچن تک آئی، وہاں سے ایک چمچ اٹھایا، اس کو سنک کے نیچے رکھتے کھنگالتے وہ کیک کے ڈبے تک آئے۔ نفاست سے پیک کیا گیا کیک بے دردی سے کھول دیا گیا، اس اداس سے چہرے والا کیک پگھل رہا تھا۔ حبور ایک کرسی کھینچتے بیٹھی، فون نکال کر زرگل کو کال ملائی۔ وہاں سے رابطہ بند تھا۔ اسے احساس ہو گیا کہ آج کی رات صرف وہ تھی اور اس کا کیک۔ اس نے چمچ کو کیک کے درمیان گھسایا، ایک بڑا سا ٹکڑا نکال کر منہ میں رکھا، آنکھیں موند لی۔ خاموش اپارٹمنٹ کی فضا میں بھی اداسی چھائی ہوئی تھی، خشک ہوا سے لب پیاسے ہو رہے تھے، مگر وہ کیک کا ایک کے بعد ایک بائٹ لیتی چلی گئی۔ حبور کے لیے ہمیشہ اس کے کیکس تھے جو اس کے ساتھ ہی رہے، اور وہ لوگوں میں اپنی خوشیاں تلاش کر رہی تھی، جبکہ اس کی خوشی اس کے سامنے تھی، نرم ملائم کیک اور اس کے اوپر لگائی گئی میٹھی آئسنگ۔ حبور کا نام ہی خوشی تھا۔ پھر اس نے سوچا، وہ لوگوں میں اپنی مسکراہٹیں کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ وہ کسی کو بتانا چاہ رہی تھی کہ ہاں، وہ بھی خوش و مطمئن ہو سکتی ہے۔ حبور کی زندگی میں صرف اداسی اور دکھ نہیں۔ وہ کسی کو یہ پروف کیوں کرنا چاہتی تھی کہ وہ بھی نارمل ہے، جبکہ اس کی خوشی اس کا ہنر تھا، اور اس کے ہنر سے تخلیق کی گئی اس کی خوشی۔ حبور نے واپس سے فون اٹھایا، وہیں گروپ کھولا جو فی الوقت وقت بنجر تھا۔ سوری، میں آج نہیں آ سکی، یو گائز انجوائے، میں کچھ دنوں میں کینیڈا جا رہی ہوں، پھر کبھی ملیں گے۔ اس نے دانتوں تلے لب دبائے، کچھ سوچنے لگی، مگر پھر دماغ کو شٹ ڈاؤن کیا۔ میسج بھیجتے اس نے گروپ ڈیلیٹ کر دیا۔ کچھ چیزیں بنا واویلا، بنا شو، بنا اعلان ہوئے ختم ہو جاتی ہیں، بس یوں ہی ایک معمولی سے دن، خاموشی سے۔ حبور نے واپس چمچہ اٹھا لیا، آدھا کیک وہ صبح سے لگی بھوک کی وجہ سے کھا چکی تھی۔ ہر ایک بائٹ لیتے اس نے سوچا تھا کہ اسے پیکنگ شروع کر دینی چاہیے، چند ضروری سامان وہ آن لائن مارٹ سے آرڈر کر دے گی۔ رات ڈھلنے لگی تھی، اس کے چہرے پر جو صبح سے موجود مسکان تھی وہ بھی بجھ گئی تھی۔ نہ جانے وہ دن کب آئے گا جب سب ٹھیک ہو جائے گا، یا پھر نہ جانے وہ دن کب آئے گا جب حبور ہر بکھری چیز کو اس کی اصل حالت میں قبول کرنا سیکھ جائے گی، نہ جانے کا۔ 2 دن بعد گاڑی چلاتے وہ ساتھ ساتھ اپنی ٹائر بھی درست کر رہا تھا۔ بافت کوٹ گاڑی کے اندر گرم لگنے لگا، سو اس نے اے سی کو 4 پہ کر دیا۔ اس نے سامنے سڑک پہ دیکھا تو دور سے ہی جام شدہ ٹرافک نظر آ رہا تھا۔ اطہر گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ ٹرافک کے قریب آتے اس نے گاڑی کی رفتار آہستہ کر دی، یہاں تک کہ وہ ایک دوسری گاڑی کے پیچھے آ کر بالکل رک گئی تھی۔ اس نے شیشے کو نیچے کرتے دیکھنا چاہا کہ کس وجہ سے ٹرافک جام ہے، کیونکہ یہاں پہ تو کوئی ٹرافک سگنل نہیں ہوا کرتا تھا۔ چند لمحے کی مدت کے بعد جب گاڑیوں کے رش میں تھوڑی سی حرکت آئی تو اس نے بھی گاڑی آگے بڑھائی۔ وہ فون پہ آتے نوٹیفیکیشن دیکھ رہا تھا کہ اس کی کھڑکی کے نزدیک کوئی آ کر رکا۔ اطہر نے فون سے نظریں اٹھائی، باہر دیکھا، سامنے ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا، 20-21 برس کا، سر پہ سفید اور سیاہ کوفیدہ پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں پامفلیٹ کا ڈھیر موجود تھا۔ اس نے ان میں سے ایک نکال کر اطہر کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ البتہ اطہر اسی لڑکے کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کوفت ہونے لگی تھی۔ ٹورنٹو میں فلسطین کے لیے ریلی کا اہتمام ہے، یہ کینیڈا کی پہلی ریلیز ہے فلسطین کے لیے، اس میں اسی کی تفصیلات درج ہیں۔ لڑکی نے کاغذ ذرا اور آگے کیا تو اطہر نے اسے تھام لیا، پھر پیمفلیٹ کو بغور پڑھا۔ 2 ہفتے بعد ہے، اس نے کہا۔ الجھی نظریں اب بھی کاغذ پہ تھیں۔ کہاں سے شروع ہوگا؟ وکٹوریا پارک سے، لڑکے نے کہا۔ اور راستہ کیوں بند ہے؟ اطہر نے بالآخر نظریں اٹھائیں۔ ہم فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اسی لیے روڈ بلاک۔ اور تمہیں لگتا ہے
کیوں راستے بند کرنے سے اور لوگوں کا وقت ضائع کرنے سے تمہاری سولیڈیریٹی کا فلسطینیوں کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ عطر نے ہاتھ اٹھاتے لڑکی کی بات کاٹ دی۔ مگر ہم اس کاز کو عوام میں عام کر رہے ہیں۔ فی الحال تم لوگ میرا اور میرے جیسے بہت سے لوگوں کا قیمتی وقت ضائع کروا رہے ہو جو بھی ایمرجنسی میں۔ عطر نے دو ٹوک انداز میں کہا، ساتھ وہ ہاتھ میں موجود کاغذ کو نفاست سے طے کر رہا تھا۔ اوہ، تو آپ کو لگتا ہے آپ کا کام فلسطینی پہ ہوتے ظلم سے زیادہ ضروری ہے؟ لڑکی کا چہرہ فوراً گلابی ہونا شروع ہو گیا تھا کہ عطر نے اسے فوراً واپس ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ دھوپ کی کرن اس کی آنکھوں کو نرم کرنے لگی، بال سنہرے سے ہو گئے۔ دیکھو کڈو، میں سوشل ورکر ہوں، سو تم مجھ سے اس بحث میں ملوث نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ سوشل ورک کے ایتھکس کیا ہوتے ہیں۔ جو کام تم لوگ کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے، مگر جس انداز میں کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ اس طرح مہم چلانے سے تم اپنے ہی ملک کے لوگوں کا جینا برباد کرو گے، اور نہ صرف فلسطینی کے لوگوں کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ تم لوگ ایک اوپن روڈ کو بلاک کر کے نہ صرف ٹریفک کے قوانین توڑ رہے ہو بلکہ لوگوں کو اپنی سوشل میسج اور یکجہتی کے لیے اکتاحت کا شکار بھی کر رہے ہو۔ یہی کام تم کسی ٹریفک سگنل کے قریب کرو تو وہ سراندوز بھی ہو۔ سر آپ، لیکن عطر نے اسے بولنے نہ دیا۔ لڑکا فک ہوتے چہرے کے ساتھ سامنے گاڑی میں بیٹھے فوائد کے سخت الفاظ سنے گئے، مگر میں جانتا ہوں کہ ٹریفک سگنل پہ تم لوگوں کو ٹریفک پولیس کا ڈر ہے۔ عطر نے پامفلٹ کی الٹی سائڈ کو سامنے کیا جہاں سفیدی تھی، ڈیش بورڈ سے قلم اٹھایا، فون لاک کھولا، وہاں سے ایک نمبر تلاش کیا اور پھر اس نمبر کو کاغذ پہ تحریر کیا۔ لمحے بعد اس نے پامفلٹ واپس اس لڑکے کو تھمایا۔ اس لیے اس نمبر پہ کال کرو، اپنے اتحاد کا مقصد نرم اور میٹھے لفظوں میں بیان کرو، میرا نام لے کر ان سے اجازت نامہ طلب کرو، اور آئندہ کے بعد یہ سب اوپن روڈ پہ نہیں کرنا۔ میں نے تمہیں ریفر کیا ہے، کوئی اور اگر مل گیا تو وہ ڈائریکٹ پولیس کو کال کرے گا۔ اب روڈ کھولو اور جاؤ۔ عطر نے ہاتھ جھلا کر اس کو جانے کا کہا، البتہ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس گلاسز پہنے مرد کو دیکھے گئے۔ مگر سر آپ نے اپنا پامفلٹ مجھے دے دیا۔ اس نے نیا کاغذ عطر کی طرف بڑھانا چاہا مگر عطر نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہوگا بیٹا، میں یہ مہم جوائن نہیں کر سکتا۔ اگر تم لوگوں کو بیسٹ آف لک، جاؤ، مجھے دیر ہو رہی۔ وہی نرم مگر سپاٹ لہجہ برقرار رکھا۔ گھڑی دیکھتے نقاہت سے سر ہلائے۔ بہت سے ہارن ساتھ ساتھ اس کے دماغ پہ بج رہے تھے۔ وہ اپنا موڈ بگاڑنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے شیشے کو واپس اوپر کر دیا۔ چند لمحے یوں ہی کٹ گئے جب گاڑیاں بالآخر آگے کو بڑھنا شروع ہوئی۔ عطر نے بھی ظلم سے گاڑی آگے کو بڑھا دیا تھا۔ اے سی کی ہوا واپس سکون طاری کرنے لگی۔ اطمینان بخش عمارت میں داخل ہوتے وہ تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھ رہا تھا۔ ہر لمحے نظر گھڑی پہ آگے بھاگتی، سوئیوں پہ ٹکی ہوئی تھی۔ ایک راہداری گزری تو دوسری آتی، کبھی اس کا وجود سیاہی میں ڈوب جاتا تو کبھی شیشوں سے پار ہوتی روشنی میں واضح ہوتا۔ اس کے مقابل لیک اونٹاریو کا منظر بہہ رہا تھا اور اس کے کوٹ کے دونوں اطراف ہوا کی زد میں تھے، بال بکھرے بکھرے سے تھے جن کو وہ ساتھ ساتھ سیٹ بھی کر رہا تھا۔ ریسپشن کاؤنٹر تک آتے اس نے ڈیلی انٹری پہ دستخط کیا، رسید میں چلتا اپنے آفس کی طرف آ گیا۔ اس کے سامنے ہنری کا کیبن تھا جو سر اٹھا کر اسے دیکھتے عطر کے پیچھے پیچھے آیا۔ لکڑی کا دروازہ جس پہ عطر کے نام کی تختی لگی تھی وہ ان دو لوگوں کے پیچھے بند ہو گئے۔ مسز چیری نہیں آئے؟ ہنری بولا، جس نے بٹن اپ شرٹ اور سیاہ ڈریس پہن رکھی تھی، سیاہ کرلی چھوٹے بال اور آنکھوں پہ گول چشمہ۔ ایز یوزل۔ عطر ملامتی نظروں سے اسے دیکھے گیا جس نے شانے اچکائے۔ کوئی وجہ؟ اس نے پوچھا۔ میں نے ریمائنڈر بھیجا تھا، کوئی رسپانس نہیں آیا۔ یہ کلائنٹ مجھے بہت پریشان کر رہا ہے یار۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے ایک ڈائری کھولتے اس پہ کچھ لکھا۔ وہ کوٹ اتارنا بھی بھول گیا تھا۔ ہنری اس کو خاموشی سے کھڑے کھڑے دیکھے گیا۔ وہ بھی اپنا ٹیبلٹ ہاتھ میں پکڑے بار بار چشمہ درست کر رہا تھا۔ سر، وہ کل والی بات، اس نے ٹوکا۔ ہاں کرتے ہیں، کھڑے کیوں، بیٹھ جاؤ۔ اس نے ہاتھ لمبا کر کے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ فوراً بیٹھ گیا، ٹیب سامنے رکھا۔
ایک جگہ ایکسل شیٹ کھولی تو دوسری طرف رو بلاکس۔ اطہر نے ایک لمبے سے پرچے پہ کئی لمحے لگا کر کچھ تحریر کیا، اور پھر ڈائری بند کر دی۔ ہاتھوں کو باہم پھنسائے، سامنے رکھا اور سر اٹھایا۔ اگلا سیشن کب ہے؟ 2 گھنٹے میں۔ کس کے ساتھ؟ جولی۔ اطہر نے جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کی، پھر سر ہلایا۔ تو PTSD 1؟ اس نے سوالی انداز میں آئی برو اٹھا کے پوچھا۔ یس سر۔ ٹھیک ہے، اس کا EDMR کیس ہے، صحیح۔ نظریں پھر سے جھکاتے وہ واپس کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ سر، آپ آج ایگزاسٹڈ کیوں لگ رہے ہیں؟ ہینری نے ہچکچاتے ہوئے بھی دل کی بات بول ہی دی۔ اطہر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر تھکن زدہ انداز میں مسکرایا۔ کچھ نہیں، بس نیند پوری نہیں ہوئی۔ خیر۔ وہ لمحے بھر کو پھر خاموش ہو گیا۔ ہینری اپنی جگہ آکورڈ انداز میں بیٹھا رہا، سمجھ نہیں آیا کیا بولے اور کیا نہیں۔ خیر، ہم رینوویشن والی بات ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ خود ہی یکدم بولا تو ہینری نے بالکل متوجہ انداز میں ٹیبلٹ سے پین نکالا اور اس کو ٹیبلٹ پہ چلاتے ایک صفحہ خالی کھولا۔ سو تم نے میرا گھر دیکھا ہوا ہے، رائٹ؟ ہینری نے سر ہلایا، اطہر کو آگے بات کرنے کی اجازت دی۔ ٹھیک، اس کے نیچے والے پورشن میں اندرونی داخلے کے ساتھ گیسٹ واش روم ہے، اس کے مقابل گیسٹ سٹنگ ایریا، اور پھر اس سے آگے جا کر ایک دوسرا کمرہ ہے جو زیر استعمال نہیں ہے۔ اطہر نے وقفہ لیا، پھر اس نے ہنری کے چہرے پہ الجھے تاثرات پڑے تو نوٹ بک نکالتے اس نے رف سا اسکیچ بنایا۔ اس گیسٹ روم پہ کافی عرصے سے لاک لگا ہوا ہے، اس کے اندر میرا فرنیچر کا سامان ہے۔ میں نے اس کو انڈور جم بنانے کا سوچا تھا مگر وقت نہیں ملا، لیکن اب یہ کمرہ اسٹوڈیو بنانا ہے۔ اطہر نے ایک کمرے نما باکس پہ نشان لگایا۔ کیسا اسٹوڈیو؟ آرٹ اسٹوڈیو۔ اس کمرے سے سارا سامان ہٹ کے ایٹک میں جائے گا اور یہاں رینوویشن کا کام ہوگا، پھر پینٹ ہوگا۔ ویسے تو بس یہی کام ہے، یہاں فرنیچر نہیں آئے گا۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ اب بتاؤ، یہ سب سنبھال سکتے ہو؟ I'll pay extra۔ ہینری نے سمجھ کے سر ہلایا۔ پیسوں کی بات نہیں ہے، مگر مسئلہ ہے کہ میں کسی کو نہیں جانتا جو یہ کام کرتا ہوں۔ اس نے سر کھجایا، اطہر کو دیکھا جو بیزاری سے اسی کی دیکھ رہا تھا۔ جینیس لڑکے، تبھی کہہ رہا ہوں کہ اضافی پیمنٹ میں کر دوں گا، تمہیں بس یہ سارا کام ارینج کرنا ہے۔ ہینری نے خفگی سے ہی صحیح مگر سر ہلایا۔ یہ سب کرنے میں کم از کم 1 ماہ، مجھے 2 ہفتے تک یہ پورا پروجیکٹ مکمل ہوتا چاہیے۔ بیسٹ آف لک۔ اور پھر اطہر نے سر واپس جھکا لیا۔ وہ اب نئے صفحے پہ کوئی نئی چیز تحریر کر رہا تھا۔ 2 ہفتے میں کیسے؟ البتہ اس نے دیکھا کہ اطہر اس کی طرف متوجہ نہیں، اور جب اطہر کسی کی طرف سے توجہ ہٹا لیتا تھا تو بات ختم۔ ہینری کے بہت سے گلہ امیز نظریں اس پر ڈالی، پھر ایکسل شیٹ کو بند کرتے رو بلاکس کھول لی، تیز تیز قدموں سے آفس کے باہر نکل گئے۔ اس کے جاتے ہی اطہر نے AC کا ریموٹ اٹھایا تھا، بٹن دباتے AC بند کیا اور کوٹ اتار لیا۔ ساتھ رکھے لیپ ٹاپ کو کھولتے اس نے بہت سے ڈاکیومنٹس کو گو تھرو کیا جو جولی کے ماضی میں ہوئے سیشنز کا خلاصہ پیش کر رہے تھے۔ اسے بس اب اپنی کافی کا انتظار تھا۔ فی الحال کے لیے اس نے ساتھ رکھے گرم پانی کے جگ کو ڈیلتے پانی گلاس میں ڈالا، گھونٹ گھونٹ بھرتے اسے خالی ہو گیا۔ آج ایک مصروف دن تھا، اسے اپنا ذہن صاف رکھنے کی کوشش کرنی تھی، اور سب سے اول پہ یہ بات تھی کہ اسے اس شخص کے بارے میں قطعی طور پہ نہیں سوچنا تھا جو مسکراہٹ کیفے سے آفس کے راستے میں اطمینان بن کر اس کے لبوں پہ چھائی تھی۔ وہ ماتھے پہ فکر مندی کی شکنوں میں ڈھل گئی۔ نہ جانے کس بات کی پریشانی تھی اور کیوں تھی، یہ سب اس نے ہی چاہا تھا، پھر وہ اس پورے واقعے سے انٹیمیڈیٹ کیوں ہو رہا تھا؟ اطہر نے سر جھٹکتے کام پہ دھیان دینے کی کوشش کی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ واش روم کی سطح سے نہ جانے کتنی مدت بعد اس کا وجود جدا ہوا تھا۔ زندگی گلابی اور سفید نہیں تھی، یہ نیلی اور بھوری تھی، جہاں درد بھی ہے، دوا بھی ہے، دکھ بھی اور سکھ بھی ہے۔ بدت خود کو سلیب کا سہارا لے کر اٹھاتے اس نے آئینے میں اپنا اڑا اڑا سا بے رنگ چہرہ دیکھا۔ وہ 2 دن سے اس کمرے میں بند تھی، نہ جانے کتنی بار وہ واش روم میں بھاگی ہوگی۔ اب 2 دن بعد سر کا درد تھوڑا مدھم ہوا تھا، جس میں تھوڑی سی جان آئی تھی۔
فون اب کے بالکل خاموش تھا، یا شاید اس کی بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ بالوں کو کانوں کے پیچھے ارساتے اس نے آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے دیکھے، روح کے سوکھے بال جن کا کوئی والیوم نہ تھا۔ اس نے انہیں ہاتھوں سے چھوا تو وہ انگلیوں میں پھنس گئے۔ دکھ کی ایک لہر اور غالب آ گئی۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے باتھ روم کا دروازہ کھولا تو تازہ ہوا کی ایک لہر چہرے پہ پڑی۔ گھر کی اذانیں دور سے سنائی دے چکی تھیں۔ سورج کی تپش نے آسمانوں کو رنگین کرنا شروع کر دیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے وہ بستر کی جانب بڑھی۔ فون کو چارجنگ میگنیٹ سے چپکایا، گہری سانس بھری۔ پانی کا جگ میز پہ ویسے کا ویسا ہی دھرا تھا جیسے 2 رات پہلے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس نے زندگی کے 2 دن کمرے میں بند گزارے ہیں، جیسے قید خانے میں قید ہو۔ وہ سر جھکائے کسی سوچ میں مبتلا تھی کہ اسے یاد آیا قادر جا چکے تھے۔ 2 رات پہلے انہوں نے بولا تھا کہ انہیں لندن جانا ہے، کہ انہوں نے میرے کمرے میں آ کر خدا حافظ بھی کہنا گوارا نہیں کیا۔ کچھ تھا نہیں جو تلافی کر سکے۔ ہر گزرتے لمحوں اس کو لگتا کہ یہ جھوٹ ہے، ایک نئی حقیقت، ایک انکہا احساس اس کو ہمیشہ بتا دیتا کہ نہیں۔ اس کی انٹویشن نے اس کو 27 سالوں تک دھوکے میں کیسے رہنے دیا۔ وہ سمجھ کیوں نہ پائی۔ تھکاوٹ، تکلیف اور دکھ کے بعد جو تیسری چیز اس کو محسوس ہوئی وہ بھوک تھی۔ نہ جانے اس نے آخری چیز کب اور کیسے کھائی تھی۔ اس نے کب کھانا کھایا تھا؟ یہ کون سا دن تھا؟ بستر سے اٹھتے اس نے اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ اس کو آج بہت سے کام انجام دینے تھے، مگر سب سے پہلے اس کو کچھ کھا لینا چاہیے تھا۔ دروازہ کھولتے اس کو سامنے کی راہداری میں اندھیرا نظر آیا اور ایک طویل خاموشی، جیسے کسی زیرو کا بھی سایہ موجود نہ ہو۔ ہوا میں لٹکتا فانوس چل رہا تھا، البتہ اس کی روشنی بھی مدھم سی تھی۔ باہر قدم نکالتے وہ خاموشی کا رب برقرار رکھتے، بنا کسی باز گشت کے سیڑھیاں اترتے نیچے آئے۔ اس وقت کوئی بھی نہیں اٹھا ہوا تھا۔ مرکزی چوکھٹ سے وہ باہر کا چھوٹا دروازہ کھلا دیکھ سکتی تھی، جو اکثر ملازم مسجد جانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ زرگل وہاں سے نظریں اٹھاتے کچن کی طرف آئے، کیبنیٹ سے نمکو کا پیکٹ نکالا۔ خود پکانے کی ہمت نہ تھی اور ملازموں کو تکلیف دینے کی حیثیت نہیں تھی۔ نمکو کا پیکٹ کھولتے اس نے باؤل میں انہیں نکالنے کا ارادہ طے کیا۔ وہ پیکٹ لیتے واپس سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اوپر کی مخالف سمت میں 2 کمرے تھے۔ الٹے ہاتھ پہ اس کا کمرہ تھا، مگر وہ ادھر کو نہیں مڑی۔ سیدھے ہاتھ کا رخ کرتے وہ لمبی راہداری کے سہارے قادر کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ معمولی سے انداز میں نمکو سے ایک دانے کو منہ میں ڈالتے، یہاں تک کہ بھورا دروازہ اس کے سامنے تھا، بلا جھجک ہینڈل نیچے کرتے دروازے کو دھکیلا، مگر دل کھلتے دروازے کے ہر پل پہ کانپ سا گیا۔ اس نے کمرے پہ ایک دائرانہ نگاہ ڈالی جو نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ پردوں سے روشنی چھن کے آتی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر آئی، روشنی نہیں کی، بس بستر سے پار دراز قد بٹ والی الماریوں کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ نمکو کا پیکٹ 7 بنے سوراخ کے اوپر رکھ دیا، پھر اوپر سے نیچے تک الماری کو دیکھا۔ حلق سوکھ گیا۔ اس نے مضبوط گرفت سے الماری کے پٹ کو 1 سے 2 مرتبہ جھٹکا دیا تو وہ شاہی محل کے دروازے کی طرح کھل گئے۔ اندر سے لکڑی کی مہک اور بخور کی خوشبو باہر کو پھیل گئی۔ اس نے اندر رکھے نفاست سے طے شدہ کپڑوں پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ نرم سے کپڑے تھے، چند ہینگر پہ لٹکے ہوئے تھے، مختلف رنگوں کے سوٹ شلوار۔ زرگل نے ان کی تہہ کو ہلکے سے بگاڑا، ان کے درمیان کچھ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ دل کہہ رہا تھا کہ کاش وہاں کوئی چھپی ہوئی فائل ہو، کوئی پوشیدہ سچ جو اس کو نہ معلوم ہو، جیسے کہ موویز میں ہوتا ہے کہ اس کو معلوم ہو اس کے باپ نے اسے کسی تکلیف دہ حقیقت سے ناآشنا رکھنے کے لیے یوں سے بے سہارا کر دیا۔ اسے کچھ ایسا مل جائے جو اس کو کلوزر دے سکے، جو اس کے دل کو تسلی دے سکے، جو بتا سکے کہ اس کے باپ کی کوئی وجوہات تھی جس کی بنا پر انہوں نے زرگل کو یوں ادھورا کرنا پڑا۔
مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ زندگی نے موویز اور ناولوں کی طرح وہاں اس کے لیے کوئی پزل نہیں چھوڑا تھا۔ زرگل نے دراز کو بھی چیک کیا، وہاں بھی آفس وغیرہ کی چیزوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ زمین پہ بیٹھ گئی، ہر ایک کاغذ پہ صحیح سے نظر ثانی کی۔ وہاں کوئی ایسی چیز نہ تھی جو قادر ملک کے برفیلے لفظوں کو چلا کر پگھلا سکے۔ وہاں کچھ نہ تھا۔ زرگل نے تھک ہار کے ان تمام کاغذات کو دوبارہ فائلز میں ترتیب دے کر رکھ دیا۔ بالآخر اس کام کی طرف بڑھی جس کے لیے وہ یہاں آئی تھی۔ بالکل نیچے والے خانے پہ جوتوں کے ڈبے تھے۔ اس نے ان کو ایک ایک کر کے ہٹانا شروع کیا۔ چند لمحوں میں وہ جگہ خالی ہو چکی تھی۔ اس نے لکڑی کی سطح کو کھینچا، ایک بار، دو بار۔ وہ باہر کو آتی چلی گئی جیسے سلائیڈنگ ڈور ہو۔ اندر ایک سیف تھا، اس پہ انگریزی کی ہندسے لکھے ہوئے تھے اور برابر میں ایک ہینڈل تھا۔ زرگل نے بالوں کو ایک طرف کیا۔ اندھیرے میں زیادہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر پھر بھی اس نے ہاتھ ڈالتے انگلیوں کو بٹن تک پہنچایا تھا کہ ایک پل میں وہ ٹھہر گئے۔ دل نے ایک مرتبہ بازگشت کی، دھیرے سے، بے زبان جیسے خاموشی التجا۔ ایک بکھری ہوئی امید کو کندھے پہ رکھتے زرگل نے اس پہ سیف پہ اپنی تاریخ پیدائش ڈالی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے انٹر پہ کلک کیا۔ خوب اندھیرے میں سرخ بتی نمایاں ہوئی، ساتھ ہی اس سرخ بتی میں لکھا آیا، رانگ پاس ورڈ، 2 tries left۔ بہت سی ٹوٹی گرچیاں جو کندھوں میں چپ گئی تھیں وہ دل کو بھی ساتھ لیے ڈھہ گئی۔ زرگل کی آنکھیں مان پڑ گئیں، وہ سنہری سے بھوری اور بھوری سے سیاہ ہو گئی۔ اسے 2 ٹرائز کی ضرورت نہیں تھی۔ اگلی کوشش میں اس نے قادر کی پیدائش سے تاریخ ڈالی۔ لمحے بعد سبز رنگ جل بجھنے لگا۔ ایک پیاسیت بھری مرجھائی ہوئی سانس خارج کرتے اس نے دھیرے سے ہینڈل پکڑ کر سیف کھولا۔ اندر موجود جو تھا وہ اس کا ہی تھا۔ سنہرے سونے کی سوندھی چمک بھی اس کی آنکھوں کے رنگ کو زندہ نہ کر پائی۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھول دے، اب اس کے ہاتھ میں نمکوں کے ساتھ ایک سیاہ پوٹلی بھی تھی جس کو وہ حفاظت سے ایک لاک شدہ دراز میں رکھ رہی تھی۔ گھڑی پہ وقت دیکھتے اس نے پردے آدھی جگہ سے کھول دیے، پھر وہ چارج ہوتے فون کی طرف آئی، ساتھ مونگ پھلی کا ایک دانہ منہ میں ڈالا۔ کال لاک کھولتے اس نے فون ڈائل پہ بہت نیچے موجود ایک نمبر تلاش کیا۔ بستر پر براجمان ہوتے اس نے ساتھ ساتھ پانی کو گلاس میں نکالا۔ فون کی بیل دوسری طرف جا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد کال اٹھا لی گئی۔ دوسری طرف سے کسی عورت کی آواز آئی تو زرگل نے فون کان سے لگایا۔ وعلیکم السلام، کہ ذکیہ رقیہ کی تاریخ روڈ والی برانچ آج کس وقت کھلے گی؟ اس نے سوال کیا۔ وہ دور رکھے شیشے میں پڑتے اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ کی کنگلی میں بال کی ایک لٹ لیتے اس نے گھمائی۔ 9 بجے اوپن ہو جائے گی، آپ کو کیا کروانا ہے؟ دوسری طرف سے مکان کی لہجے میں پوچھا گیا۔ زرگل اب تک اپنا وجود آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے بعد وہ بولی، مجھے کیراٹن ٹریٹمنٹ اور ہیئر ڈائی کروانا ہے، آپ میری اپوائنٹمنٹ فکس کر دیں آج کے لیے۔ بالوں کی روکھی لٹ کو ہلکا سا جھٹکا دیا، ایک سفید بال الگ ہو گیا۔ مجھے اپنا نام و موبائل نمبر بتائیے گا۔ فون پہ بھرتی آواز پہ زرگل پھر وقفے بھر کے لیے خاموش ہو گئی۔ زرگل، اس نے بس اتنا بولا تھا۔ اسکائی لائن ڈسٹرکٹ سے واپس اسموتھ اسٹریٹ کا سفر آہستہ، تھکاوٹ زدہ اور اداس تھا۔ وہ جس برق رفتاری سے جاگنگ کرتے ہوئے اسکائی لائن کی طرف روانہ ہوا تھا، اب اس کی متضاد اتنی ہی سست روئی سے واپس ٹہلتے ہوئے آ رہا تھا۔ کان میں ایئر پوڈس لگائے ہوئے تھے مگر ان میں کوئی آواز نہیں تھی۔ اس سے باہر بھاگتے ٹریفک کی گونج ہر لمحہ خود کو جھنجھوڑتی محسوس ہوئی۔ فٹ پاتھ پہ قدم اٹھاتے وہ بہت سے پارکس والات جو گاہکوں کے مسخرے پن سے بچتا بچاتا اپنے علاقے میں آ گیا تھا۔ پچھلے دن کی اوور ڈرنکنگ کی وجہ سے حلق اب بھی گلا ہوا تھا اور زبان پہ کوئی ذائقہ بیٹھ نہیں رہا تھا۔ ببل گم کی مدد سے وہ منہ کو حرکت کو تھوڑا بہت ہی صحیح مگر مارک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دور سے سوہو ایبی کی سرخ بھوری عمارت واضح تھی جن کے باہر سیڑھیاں لگی تھیں۔ یہ فائر ایگزٹ تھا جو نیو یارک کے نسبتاً ہر عمارت میں پایا جاتا۔
فون پہ لوگوں کو میسج کرتے وہ چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں پار کرتا اندرونی عمارت میں داخل ہوا۔ وہ اوپر نوٹیفیکیشن بار پہ انسٹال ہوتے انسٹاگرام کی نوٹیفیکیشن کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہا تھا۔ گھر کا دروازہ کھولتے اس نے جوتے اور موزوں کو ایک طرف کیا، شیشے میں دیکھتے بال جھاڑے، کچن کے سنک کی طرف آتے اس نے ہاتھ دھوئے، پھر وہاں ہی ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک ہاتھ باندھا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ پاس کو میسج کر رہا تھا۔ آئرین راضی ہے، مگر تمہیں آن ٹائم ہونا ہوگا، نہ اس کے پاس زیادہ وقت ہوگا اور تمہارے پاس تو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ ایئرپورٹ سے اوپر جا کے کیفے ہے، تم لوگ وہاں ملو گے۔ جو اداسی چند گھنٹے پہلے اطہر کو اس کی مینوپولیشن پہ حامی بھرنے سے ڈرائی تھی، وہ اپنے حق میں ہوتے دوسرے فیصلے کو سن کر ذرا کم سی ہو گئی۔ آئزک بدک مسکرایا۔ تو مجھے آئلین کا نمبر بھیج دو باس، اس نے لکھا۔ اوپر انسٹاگرام کے ڈاؤن لوڈ ہو جانے کی خبر جگمگائی۔ آئزک کی مسکراہٹ معنی خیز انداز میں گہری ہوئی تھی، دونوں طرف گڑھے پڑنے لگے۔ چند لمحے بعد اس کے فون پہ آئلین کا نمبر تھا جس پہ وہ تعریفی پیغام لکھ کر بھیج چکا تھا۔ باز اسے چند اور مکالمے تبدیل کرنے کے بعد اس کی انگلیاں بالآخر نئی نصب ہوئی ایپ تک جا ٹھہری۔ سنک سلیب سے ٹیک ہٹائے، نڈھال قدموں کو اپنے بوسیدہ سے آرٹ اسٹوڈیو کی طرف بڑھایا۔ ویسے تو اکثر چیزیں اس کے گو بیگ میں پہلے سے ہی موجود تھی، مگر جہاں وہ جا رہا تھا وہ اطہر کی جگہ تھی۔ نہ جانے کیسی کیسی جہنموں کو ایک ساتھ جمع کر کے وہ اس کا استقبال کرے۔ ایپ میں لاگ ان پاس ورڈ ڈالتے اس نے پیج لوڈ ہونے کا انتظار کیا، دوسرا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پہ جا ٹھہرا۔ جام دروازے کو 1 سے 2 دفعہ دھکا دیا تو وہ اندر کی جانب کھلتا چلا گیا۔ چند ثانیے بعد اس کا انسٹاگرام اس کے سامنے کھلا تھا۔ اس نے فالوورز کی طرف نظریں بڑھائیں، وہ 9000 ہو چکے تھے۔ کمرے کے سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مارتے اس نے ایک ساتھ بہت سی بتیاں روشن کی، وہ تمام کمرے کے سنہرے رنگوں سے چمکنے لگی تھیں۔ آئزہ کی نظریں بے تحاشا ڈی ایمز پر تھی، جہاں آدھے اس کو بتا رہے تھے کہ انہوں نے اس سے ویڈیو سے فالو کیا تھا، آدھے اس پہ پک اپ لائن آزما رہے تھے۔ کچھ سوالیہ نظروں سے اس نے اس اینی نامی لڑکی کا میسج دیکھا جو 2 دن پہلے کا موصول ہوا تھا۔ اس نے آئزہ کے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دے والے میسج کا جواب دیتے لکھا تھا، whatever you say handsome۔ ساتھ ایک آنکھ مارنے والا ایموجی بھی تھا۔ آئزک نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں گھماتے ہنس دیا، پھر وہ نئے پوسٹ کرنے والے اوپن کی طرف بڑھا، نظریں فون سے ہٹائیں۔ سامنے موجود آئزل پہ سیٹ ہوئی ایک پینٹنگ تھی، تقریباً اس کے آدھے وجود کے قد جتنی۔ اس نے چند قدم 2 پیچھے ہٹائے، کیمرہ کھولا، کیمرے کی فریم میں مکمل پینٹنگ کو مختلف زاویوں سے فٹ کرنے کی کوشش کی۔ ایک منظر تھا اس آئل پینٹنگ میں۔ آئزک فون کی آنکھوں سے اپنی کاوش دیکھے گئے۔ نیلے سمندر کی لہریں تھیں جو بھوری ریت کو نم کر رہی تھیں۔ ان 2 سنگم کے درمیان ایک بینچ تھی، سیاہ بینچ جس پہ 2 مرد بیٹھے تھے، سیاہ وجود جو سامنے نظریں کیے ہوئے تھے۔ نیلے رنگ کے مختلف امتزاج سے بنائے گئے آسمان پر 2 پرندے گردش کر رہے تھے۔ بینچ پہ بیٹھے 2 مرد ان 2 پرندوں کو دیکھ رہے تھے۔ ساحل پہ لہریں ٹھہر نہیں رہی تھیں، وہ بے ربط سے انداز میں بہت سے رنگوں کو اپنے اندر سمو ان 2 مردوں کے پیروں سے پار دوسری سمت جا رہے تھے۔ 2 لوگوں کے چہرے بے تاثر تھے، ان کی کہانی ان 2 پرندوں میں سمٹی ہوئی تھی جو ایک گچھے کی صورت دائرے میں گھوم رہے تھے۔ آئزک مسلسل مسکرا رہا تھا، وہ جانتا تھا وہ کیا کر رہا ہے۔ جن لوگوں سے اسے 2 دن پہلے تک اکتاہٹ محسوس ہو رہی تھی، آج وہی لوگ اس کو اپنے ہاتھ میں موجود مٹی کی مانند محسوس ہوئے۔ یہ تمام لوگ جو اس کے فالو کر رہے تھے، یہ اس کو نہیں جانتے تھے، وہ اس کے دوست نہیں تھے اور نہ جانے پہچانے۔ یہ تمام لوگ صرف اس کو اس کی وجہ سے فالو کر رہے تھے۔ یہ سب اس کو کبھی کسی کام کے لیے جج نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جو بھی اب پوسٹ کرے گا وہ تمام لوگ اس کو لک فارورڈ کریں گے، کیونکہ وہ آئزک نے بنائی ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے اس کے اکاؤنٹ پہ آئے ہیں تاکہ اس کی زندگی کے اندر جھانک سکیں۔ اور اس سے زیادہ بہتر موقع اور کیا ہو سکتا تھا کہ جب ان تمام لوگوں کو سہولت اپنے لیے، اپنے کام کے لیے اور پیسوں کے لیے استعمال کر سکے۔ ہر انسان تھوڑا بہت تو ڈسپریٹ ہوتا ہی۔ وہ لوگ آئزک کے لیے بے قرار تھے
اور وہ ایک نئی شروعات کے لیے تصویر محفوظ کرتے اس نے کیپشن میں لکھا، گیٹنگ بیک ٹو مائی بیٹ لیبارٹری، کیپ این آئی آؤٹ، میں اپنے ہنر کی طرف واپس پلٹ رہا ہوں، آنکھیں کھلی رکھو۔ ساتھ اس نے موجی کا کھانا کھولا، وہاں سے نیلے اور بھورے رنگ کے دل کو تلاش کرتے کیپشن کے ساتھ لگا دیا۔ تصویر کو ایک بار پھر سے دیکھا کہ اس میں کوئی کمی تو نہیں، اور پھر اس نے بنا جھجک پوسٹ کے بٹن پہ کلک کر دیا۔ یہ تمام واقعات جو پچھلے 2 دن میں رول آؤٹ ہوئے، یہ اتنے بھی برے نہیں تھے۔ اس نے اپنے آپ میں سرگوشی کی تھی۔ فون بند کرتے ایک ساتھ بہت سے پیغامات اس کو موصول ہونا شروع ہو گئے۔ سرسری سی نگاہ ڈالتے اسے دکھائی دیا کہ چند اس کے دوست بھی تھے، مگر اس نے ان کے نازل ہوتے سوالوں کا جواب نہیں دیا تھا۔ صرف تجسس برقرار رکھنے میں کسی کا کیا جاتا ہے۔ اس نے اپنا سامان پیک کرنا تھا، 2 ہفتوں میں زندگی ایک نئی پرواز پہ اڑان بھر لے گی۔ وہ تیار تھا۔ بالآخر زندگی اس کے حساب کے مطابق بہہ رہی تھی۔ بالآخر آئزک کمرے سے باہر آیا تو خالی گھر پر ایک نظر دوڑائی۔ مسکراہٹ لبوں سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ دروازے کو اپنے پیچھے بند کر کے اپنے ذاتی کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ فون پہ کسی کا میسج آیا۔ اس نے فون کھولا تو سر درد کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے بنا کسی تاثر کے میسج کھولا، فلائٹ بک کروا لی۔ سادہ سا سوال سامنے یہ تھا۔ نہیں، پیدل آنے کا ارادہ ہے، اس نے لکھ کر بھیجا تو لمحے بعد عطر کی طرف سے نیا پیغام موصول ہوا۔ واو، سو فنی، نشے میں تو نہیں ہوں۔ آئزک کی مسکراہٹ گہری ہوئی، آنکھوں کے اطراف لکیریں پڑ گئیں۔ کہ تم مجھے انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہو؟ ایک وقفہ در آیا۔ میں تمہیں اوور اسٹیمیٹ بھی نہیں کر سکتا آئزک۔ آئزک کے ہاتھ بالوں تک گئے، بکھرے بالوں کو درست کرنے کی کوشش کی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے تحریر کیا، میں تمہاری محبت میں پیدل چل کے بھی کینیڈا آ سکتا ہوں ٹیڈی بیئر۔ اس ایک نام نے بہت سی یادوں کو ایک ساتھ دل کو قید سے آزاد کیا تھا۔ دوسری طرف یکدم خاموشی چھا گئی تھی۔ اسے معلوم تھا اب اگلی طرف سے 2 منٹ تک کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ سمندر پار آفس کی کرسی پہ بیٹھے عطر وحید نے خود سے توڑے وعدے کی بھاری قیمت چکائی تھی۔ میں تمہاری محبت میں پیدل چل کے بھی کینیڈا آ سکتا ہوں ٹیڈی بیئر۔ آئزک کا میسج اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ نام، وہ نک نہیں۔ عطر نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، آنکھیں پھٹی پھٹی اس میسج پہ گڑی ہوئی تھی۔ حیرت تھی کہ 10 سال بعد بھی اسے ایک لمحے نہیں لگا اس جملے کو سمجھنے میں۔ صبح کے اس لمحے وہ ڈرنک نہیں تھا، نہ وہ مذاق کر رہا تھا، کیونکہ آئزک مذاق نہیں کرتا تھا۔ ٹیڈی بیئر ماتھے پہ آئی پسینے کی طرح سر میں اتنی ٹیز کی عکاسی کر رہی تھی۔ وہ اپنا کیا فیصلہ پچھتانے والا ہے، عطر سمجھ چکا تھا۔ ہاتھوں سے شیو کھجاتے اس نے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں کوئی نہ تھا، نہ کسی کے اندر آنے کے امکانات تھے۔ پھر اس نے اپنی ٹیبل کے درمیانے دراز کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کو کھولتے اندر سے ایک پیکٹ نکالا اور اپنے سامنے رکھا۔ وہ رنگ برنگی گمی بیئرز کا پیکٹ تھا، بڑا سا پیکٹ جو آدھا خالی ہو چکا تھا۔ عطر نے بیک وقت 2 جیلی اندر سے نکال کے منہ میں رکھ لی۔ جب عطر کسی بات کو لے کر فکر مند ہوتا تھا تو وہ گمی بیئرز کھاتا تھا، جب گمی بیئرز ختم ہو جاتی تو وہ اپنے دوستوں کا سر کھاتا تھا، اور جب ان کا دماغ بھی مفلوج ہو جائے تو وہ جینسن کا سر کھاتا تھا۔ بیچارے کے پاس ویسے ہی 2 برین سیلز تھے جن پہ اس کا کھانا اور سونا ہوا کرتا تھا۔ عطر ان کو بھی چبا جاتا تھا۔ وہ اپنے نام کو بھول چکا تھا، مگر آئزک نہیں بھولا تھا۔ میں تمہاری محبت میں پیدل چل کے بھی کینیڈا آ سکتا ہوں ٹیڈی بیئر۔ وہ ایک فکرہ اس کے دماغ سے جا ہی نہیں رہا تھا، اور شاید جا بھی نہیں پائے گا۔ او گاڈ،